أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ یہ جو سبق شروع ہو رہا ہے آیت تھوڑی سی ذرا طویل ہے، اسی لیے آدھی آج پڑھیں گے اور آدھی انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پڑھیں گے۔ واتبعوا، اور وہ لوگ پیچھے لگ گئے، واتبعوا، اور وہ لوگ پیچھے لگ گئے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، اور پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو تو پس پش ڈال دیا، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور اس کو چھوڑ کر کن کاموں میں پڑ گئے؟ واتبعوا، اور وہ پیچھے پڑ گئے، پیچھے لگ گئے، ما، جو، تتلو، پڑھا کرتے تھے، تتلو، جو پڑھا کرتے تھے، الشیاطین، شیطان، علی، میں، ملک، بادشاہت، حکومت، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ واتبعوا، اور وہ پیچھے لگ گئے، ما، ان چیزوں کے جو تتلو الشیاطین، شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ وما، اور نہیں، کفرا، کفر کیا، وما کفرا، اور نہیں کفر کیا، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن، اور بلکہ، الشیاطین، شیطان، کفروا، انہوں نے کفر کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو ایک تو اس چیز کے پیچھے لگ گئے، بنی اسرائیل اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر شیطانی تعلیمات کے پیچھے لگ گئے۔ وما، اور پیچھے لگ گئے، واو کا تعلق ہے وہ پہلے لفظ کے ساتھ، واتبعوا، پیچھے لگ گئے، ایک اس کے پیچھے لگ گئے، اور وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، علی، پر، الملکین، دو فرشتے، اور جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، ببابل، بابل کے مقام پر، ہاروت، ہاروت و ماروت، اور ان فرشتوں کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اسی طرح دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جو نازل کیا گیا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔
وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، وما یعلمانی اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی کو بھی، حتیٰ جب تک کہ یقولا وہ کہہ نہ دیتے، انما کہ بے شک، نحنو ہم، فتنہ آزمائش ہیں، وما یعلمان من احد اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو سکھاتے نہیں تھے، حتیٰ یقولا جب تک یہ نہ کہتے تھے، انما نحن فتنہ ہم آزمائش بن کر آئے ہیں، فلا تکفر لہذا تم یہ کفر نہ کرو، فلا تکفر تم کافر نہ بنو، فیتعلمون لیکن سیکھتے تھے، فیتعلمون سیکھتے تھے، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ چیز یفرقون جدائی ڈال سکیں، تفریق کرا سکیں، بھی جس کے ذریعے، بینا درمیان، المرء آدمی، وزوجہ اور اس کی بیوی، فیتعلمون منہما تو ان فرشتوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ وہ چیز جس کے ذریعے جدائی ڈال سکیں، بین المرء وزوجہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ آج ہم اتنا ہی پڑھ رہے ہیں، مختصر سی تفصیل اس کی میں عرض کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے بھی پڑھیں گے تو اور تفصیل بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک منفرد حکومت سے نوازا تھا، اور ان کی دعا بھی تھی کہ رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو مل ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسی حکومت دی کہ وہ ایک انسانی مثال اس میں اور کوئی نہیں ملتی، جنات ان کے ماتحت، انسان ان کے ماتحت، چرند پرند ان کے ماتحت، ہوائیں ان کے ماتحت، اور پھر اس کے ذریعے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ اچھا، یہ اللہ کی قدرت تھی بالکل صراحتاً، اللہ کے فضل و کرم سے، اسی لیے بہت سی جگہوں پہ آئے گا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا۔ ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام کو علم ہم نے عطا کیا۔ اور ہم پڑھیں گے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو مسخر کیا ان کے لیے، تجری بِأَمْرِهِ جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا، اللہ کی عطا تھی، چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں معجزہ تھا، معجزانہ طور پر ان کو یہ چیزیں دی گئی تھی۔ اور وہ جانوروں کی بولیاں سیکھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے، اور پھر خود فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، یہ جانوروں کی جو بولیاں ہیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اور جب وہ ان کا وزیر پلکتے جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آیا ان کے پاس، تو ان کا جملہ یہ تھا کہ میرا رب لیبلونی ربی، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ ھذا من فضل ربی، اور وہاں یہ تھا کہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر، اس کا فضل ہے۔ لیکن لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنی طاقت ہے، قوت ہے، جو کچھ ہے، اس کا راز جادو میں، یہ جادو ہے، جادو کے بل بوتے کے اوپر یہ سارے کام سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور یہ جادو والا کنسیپٹ پہلے سے چلا آ رہا تھا،
اور جادو کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، بڑا بابرکت علم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے بارہا جادوگروں کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور ان کو بڑی بڑی آفرز کی۔ جادو، کہانت، جادو، یہ بہت ساری چیزیں پچھلی اقوام کے اندر چلی آ رہی تھی۔ تو جنہوں نے، شیطانوں نے یہ باتیں پھیلائیں کہ یہ سب کچھ، اس کا راز جو ہے نا جادو میں ہے، لو بھئی قوم لگ پڑی، جادو کے پیچھے لگ پڑی۔ جب یہ چیز پھیلی، سلیمان علیہ السلام کے نوٹس میں یہ سب چیزیں آئیں، تو انہوں نے جہاں جہاں پر جادو کے متعلقہ جو بھی چیزیں تھیں وہ لیں اور لے کے سب دفن کر دیں، وہ دفن کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو پھر کسی نہ کسی طرح وہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ لگ گئیں، اور ذہن میں پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، بس جادو جس کے پاس آ گیا سمجھ دو کہ پلکتے جھپکتے تخت اس کے سامنے، اور انسان بھی اس کے ماتحت اور جنات بھی اس کے ماتحت۔ اب پھر وہ لوگ جادو کے پیچھے لگ گئے، اور اللہ کا دین اور اللہ کی کتابیں اور اللہ کے احکامات وہ سب ایک بیکار اور فضول چیز ہو گئی ان کے ہاں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ یہ تکوینی امر تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ان کو جادو دے کر بھیجا، اور وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے ہم تمہیں بتاتے ہیں جادو ہے، یہ جادو ہے، اور اس کا اللہ کی ہدایت سے، رہنمائی سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیطانی چیز ہے، ہم تمہیں سکھاتے ہیں، سیکھنا ہے تو آؤ، لیکن پہلے بتا رہے ہیں جو سیکھے گا اس کا اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ چیز خود اب یہاں پر ان کی سیدھی سادی آزمائش ہے، ایمان چاہیے کہ کفر چاہیے، سیدھا سادہ، وہ صاف سمجھاتے تھے سیکھ لے لیکن ہو جائے گا کافر، شیطانی چیز ہے، ہم تمہیں بتانے آئے۔ سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹے الزام ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے بل بوتے کے اوپر یہ سب کچھ کرتے تھے، نہیں، وہ اس سے بالکل بری ہیں، کفر ہے، جس نے سیکھنا ہے آ جائے، کافر ہو جائے گا۔ یہ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے اپنے ایمانوں کا سودا کر لیا، انہوں نے کہا ہمیں بس جادو چاہیے، جیسے مردی ملتا ہے ملے، اس کے لیے کافر ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے مشرک ہونا پڑتا ہے، ہم تیار ہیں کافر ہونے کے لیے بھی اور مشرک ہونے کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بیان فرمائی، ان کے اوپر جو جھوٹے الزامات لگے، بعد کے یہ جو یہودی ہیں، بعض کے یہودی، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ سارے الزام دھرے، ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، نبی اور جادو یہ دونوں چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں، یہ تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے قطعاً یہ کفر نہیں کیا، یہ تو جنات کرتے تھے، یہ تو شیاطین کرتے تھے، یہ تو جنات کا عمل ہے، شیطانوں کا، بلکہ جنات بھی نہیں کہا، اللہ نے شیطان کہا ہے، تو شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اس کے اندر شر ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اور یہ بھی بات سمجھا دی کہ جو ایسا کرے گا، اس جادو کے پیچھے پڑے گا، اس کو سیکھے گا اور اس کے ذریعے کوئی بھی وہ الٹے سیدھی حرکتیں کرے گا، تو اس کا ایمان سب سے پہلے خطرے میں، وہ ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سکھائی، سمجھائی ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کا چہرہ بھی دکھا دیا کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ دیکھیے جی، واتبعوا، اور یہ پیچھے لگ گئے۔ اب وہ پیچھے لگ گئے، سمجھ میں آ گیا ہوگا جب قوم کسی چیز کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے نا، کوئی ایسا کوئی شعبدہ ان کو نظر آتا ہے، اور ایسی کوئی شائننگ چیز ان کو نظر آتی ہے، چمکتا ہوا سونا جیسے کہتے ہیں نا، ریت کو کہتے ہیں، وہ چمکتا ہوا سونا نظر، چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے، سونا سمجھ کے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے قوم، سراب جسے کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح اس کے پیچھے لگ گئے، واتبعوا، اور یہ پیچھے لگ گئے، ما تتلو الشیاطین، کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکام کو پس پش ڈال دیا، اور واتبعوا، اور پیچھے لگ گئے، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ ہاں، دور حکومت ان کا تھا، یہ بات ہے کہ دور حکومت ان کا تھا، لیکن اس برے عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کتنے سخت لفظ اللہ فرما رہے ہیں، کفر، صراحتاً کفر، ولیکن، بلکہ الشیاطین، شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا،
یہ سارا کفر شیطانوں کا تھا، یعنی شیطان دراصل یہ چیز پھیلانا چاہتا ہے اور اس کے لیے جنات اور انسان ان دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، چنانچہ یہ ان شیطانوں کے پیچھے لگ گئے اور اس جادو کے پیچھے لگ گئے۔ بالکل بالکل سیدھی سادی بات ہے، جادو حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی 1% بھی گنجائش نہیں، حرام، قطعاً حرام۔ نہیں، نوری جادو نہیں ہوتا، جادو نوری ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ تو شیطانی و سفلی ہوتا ہے۔ ہاں، نوری کیا ہوتا ہے؟ نوری عمل ہو سکتا ہے، یعنی عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شیطانی جادو ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے کوئی نوری عمل ہو سکتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ وما انزل، اور اسی طرح پیچھے لگ گئے اس کے جو اتارا گیا، علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل کے مقام پر، بابل عراق کا شہر ہے، تو بابل کے مقام پر 2 فرشتوں پر جو جادو اتارا گیا، ہاروت و ماروت، اور یہ ان فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام کرنے آئے، جو ذمہ داری ان کو دی گئی، انہوں نے وہ کام کیا، اور جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا چلے گئے واپس آسمان پر۔ یہ ہے مختصر، آسان، سیدھا سادہ سا خلاصہ۔ وما يعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے وہ، من احد، کسی کو بھی، وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یعنی وہ فرشتے اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جادو، حتی یقولا، جب تک یہ کہہ نہ دیتے کہ انما نحن فتنہ، ہم ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، فلا تکفر، تم کافر نہ بنو، فیتعلمون، پھر بھی سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتے سے، کیا سیکھتے تھے؟ ما، وہ چیز، یفرقون بہ، کہ جدائی ڈال سکیں جس کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یہ جو جادو ہے یہ صرف شر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہ خیر کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ جادو سے صرف شر ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ کسی انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی جا سکے، اور بھائیوں کو لڑوانے کی کوشش کی جا سکے، اولاد والدین کے درمیان تفرقہ اور لڑائیاں یہ ڈالنے کی کوشش کی جا سکے۔ جادو صرف اور صرف شر کے اندر استعمال، اس سے صرف شر نکل سکتا ہے، اس سے خیر نکل ہی نہیں سکتا، جادو سے خیر نکل ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کفر ہے، اس سے خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں بھی نہیں سنیں گے کسی نے جادو کروایا۔ کیوں جادو کروایا؟ کہ 2 بھائی جو لڑے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں اب مل جائیں، پیار محبت قائم ہو جائے ان کے اندر، لڑائیاں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں، شیر و شکر ہو جائیں، کہیں بھی آپ نہیں سنیں گے۔ جادو کروایا کس لیے؟ لڑیں۔ کیوں؟ ان کے اندر جدائیاں ہوں، کیوں؟ تباہ ہو، کوئی آدمی معاشی اعتبار سے تباہ ہو، صحت کے اعتبار سے تباہ ہو، زندگی کے اعتبار سے تباہ ہو، اس کے لیے اس میں صرف اور صرف شر ہے، صرف اور صرف اس کے اندر تباہی اور نقصان، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دی۔ انسانیت کا کوئی نفع ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ صدق اللہ العظیم۔